کہتے ہیں کہ اس پہ گویا توحید کی اور اللہ کی معرفت کی پوری پوری بنیاد کھڑی ہے. اور ایک لمبی چوڑی بحث ہے جس کا موقع نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں مختلف اقوال اور عبارتیں ہیں جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ چاروں نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حصہ ہیں. اس میں اہل سنت والجماعت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. علامہ قرطبی نے الظاہر الباطن کے بارے میں بھی الاول الآخر کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے. الظاہر الباطن کے بارے میں مبتدئین بدعتیوں نے جو ہے اختلاف کیا اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا, کتابیں لکھی, اہل سنت والجماعت کے تمام علماء ان کو اللہ کے اسماء حسنہ میں شامل مانتے ہیں. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جہمیہ, معتزلہ, صوفیہ, اشعریہ, ماتریدیہ ان ناموں کی تعویل کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں. الگ الگ موقف ہے لوگوں کا. اور یہاں شاید موقع ملے نہ ملے یہ بتا دوں کہ ہمارے ہندوستان میں, اللہ کے رسول کے منبر سے بول رہا ہوں, کسی کو طنز کے لیے نہیں بول رہا ہوں, معلومات حاصل کریں کہ احناف جو ہندوستان پاکستان کے حنفی ہیں, حنفی المسلک, وہ بھی عقیدے میں صاف کہتے ہیں, ان کے علماء نے کہا, لکھا ہے, کتابوں میں موجود ہے کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں, اہل سنت والجماعت نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کے عقیدے پر نہیں ہیں, اشعری ماتریدی ہیں. اور اشعری ماتریدی اللہ کے نام الظاہر الباطن کو ایسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث کو ماننے والے اللہ کے رسول, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل مانتے ہیں, ویسے اشعری ماتریدی نہیں مانتے. اس لیے جتنے لوگ یہ اشعریت ماتریدیت کو مانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اسماء و صفات میں وہ گمراہ ہیں, وہ رسول کے طریقے پہ نہیں ہیں, صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں, وہ بدعت کے شکار ہیں. اور یہ بدعت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے. اس کے آداب اور اصول ضابطے میں اگر آدمی آ گیا, کیسے, یہاں زیادہ افسوس کے موقع نہیں ہے. اللہ الاول ہے, لہذا دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز کہیں سے بھی شروع ہوئی ہو اس سے پہلے اللہ ہے. ہم, ہمارے ماں باپ, پھر ان کے ماں باپ سے, وہ ان کے ماں باپ سے, سلسلہ جاتا ہے آدم علیہ السلام سے. ایسے ہی کائنات کی جتنی مخلوقات ہے کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی. اللہ رب العالمین کی شروعات نہیں ہے الاول. اگر کسی غیر مسلم کو ہم یہ معنی صرف الاول سمجھا دیں تو شاید وہ ایمان لانے پر مجبور ہو, توفیق ہوگی تو لانا پڑے گا اس کو. ہاں, شیطان یہ سوال ڈالتا ہے کہ سب اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا, بخاری مسلم کے حدیث میں, تو دل میں ڈالتا ہے وسوسہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہی سوال مجھ سے ایک جینی نے کیا تھا اندور میں کہ تم یہ کہتے ہو اللہ نے ہم کو بنایا, ان کو بنایا, تو اللہ کو کس نے بنایا. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر اللہ کو کسی نے بنایا ہوتا, اگر اللہ کو کسی نے بنایا ہوتا, یعنی اگر اللہ مخلوق ہوتا تو ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے, اس کی عبادت نہیں کرتے. ہم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کو ہم اس لیے اللہ مانتے ہیں, عبادت کے لائق مانتے ہیں کہ وہ خالق و مالک ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے دماغ میں کہ زمانہ کہاں سے شروع ہوا, اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹائم لیس, وقت کی کوئی ابتدا نہیں. اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قدیم ہے. یہ قدیم کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے, لیکن جو کتابوں میں ہے قدیم ہے بلا ابتدا, جس کی کوئی ابتدا نہیں, ہمیشہ سے ہے. اور اللہ کی ذات جب ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. کوئی صفت بعد میں نہیں آئی کہ پہلے نہیں تھی اب ہو گئی, ورنہ یہ مانا ہوگا کہ پہلے خامی تھی اب خوبی ہو گئی. تو اللہ رب العالمین الاول ہے, کائنات کی کوئی بھی چیز ابتدا کہیں سے ہوئی ہو اس سے پہلے اللہ ہے. اگر یہ معنی سمجھے تو ہمارے لیے اس کے ثمرات اور آثار کیا ہونا چاہیے, یہ ماننا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہم کو ملی ہے اس کو بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. جتنے کائنات کی چیزیں ہم ان کو اسباب پر نظر رکھتے ہیں, اس سے ہم کو روزی ملتی ہے, اس سے جیسے ہندو دھرم میں جن چیزوں سے فائدہ ملتا ہے اس کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے, جو نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں ان کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے. گائے دودھ دے رہی ہے اس کی پوجا, سانپ ڈستا ہے اس کی بھی پوجا. تو نفع اور نقصان کا ذریعہ جو بن رہے ہیں, شرک کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مسبب کو بھول کر اسباب پر نظر رکھنا. بہت اچھی طرح سمجھیں یہ جملہ جو میں نے کہا, نوجوان خاص طور سے, کہ جو اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تقیہ کہ اس کے یہ کریں گے تو ہم کو روزی ملے گی, یہ ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا آخرت بگڑ جائے گی, یہ اسباب ہیں دنیا کے.
یہ اسباب بھی اللہ، کورونا کی بیماری ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، مہنگائی ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم حکومت کو کوستے ہیں، حکومت ذریعہ ہے، اسباب میں سے ہے، یہ مسلط کیا اللہ نے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں، ہمارے جیسے عمل ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے حکام کو ہم پر مسلط کیا، ظالم جاہل جو حقوق کو چھین رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں۔ جس کو جہاں طاقت ملی ہے ظلم کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فوق کل ذی علم علیم، ہر طاقتور وقت کے سامنے ایک طاقتور کو پیدا کرتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الاول ہے، لہٰذا بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، کائنات کا کوئی جب تھا ہی نہیں تو دے کیسے سکتا ہے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوچھتے ہیں، سوال کریں کہ وہ پیدا ہوئے نا، جب وہ تھے نہیں تو کائنات تھی کہ نہیں تھی؟ کس نے بنایا؟ حضرت عیسیٰ نے تو نہیں بنایا۔ ایسے ہی اب ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو مانتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، وہ جب نہیں تھے تو کیا تھا؟ وہ ابھی دیومالائی ہوں، کس سے کہانیاں ہوں یا حقیقت مانتے ہوں، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جو مخلوق ہیں کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوئے نا، اب جو تھا نہیں اور ہو گیا وہ اپنی مرضی سے ہوا کیا؟ آپ اور ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے ہوئے؟ والدین کی مرضی سے ہوئے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہم خالق نہیں ہو سکتے، ہم مملوک ہیں، دوسرے کے حکم کے تابع ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ الاول کے معنی میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، اور اس سے کچھ تفصیل آگے بڑھتا ہوں۔ والآخر، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ساری ابتدا اللہ کی طرف گئی، اور اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ساری کائنات فنا ہو سکتی ہے، ہو جائے گی قیامت کے دن، سوائے اللہ کے، اس کو دوام ہے، اس کو نیند اونگ بھی نہیں آتی، موت بھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہے گا، ٹائم لیس، اینڈ لیس، کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنتی اور جہنمی کو اگر ہمیشہ مانے تو اللہ کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے جنت اور جہنم کے ہمیشہ رہنے کا انکار کیا۔ تو اس کا اہل علم نے کئی جواب دیا، وہ یہ کہ جنتی یا جنت اگر ہمیشہ ہے، جہنمی اور جہنم ہمیشہ ہے، تو اللہ کے رکھنے سے ہیں، خود سے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات خود سے ہے، القیوم ہے، بذات خود قائم ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کے زندہ رکھنے سے، ہم بذات خود زندہ نہیں ہیں۔ اللہ الحی ہے، اس کی زندگی کامل ہے، زندگی میں کوئی نقص نہیں ہے، اور بذات خود قائم ہے، کسی نے قائم نہیں رکھا۔ تو الآخر، اس کو دوام ہے۔ تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، اس کی انتہا اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جب ہم یہ جانیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی میں جائیں گے تو دنیا کی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ دنیا میں کسی چیز پر اعتماد اور توکل نہیں ہوگا، صرف اللہ پر اعتماد ہوگا۔ یہ مانیں گے کہ جب دنیا میں سارے لوگ فنا ہونے والے ہیں، سارے لوگ خود محتاج ہیں، تو وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کسی پر تکیہ کریں، وہ خود مر گیا، تو ہمیں کیا زندگی دے گا؟ ہماری زندگی کی ضروریات کیا پوری کرے گا؟ اس کے اندر کون سی خوبی ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا؟ تو وہ خالق مالک نہیں ہو سکتا، قابل عبادت نہیں ہو سکتا، قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ قابل اعتماد ذات وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی، قائم اور برقرار ہے۔